ڈپریشن کے مریض ہوں، علاج بھی کرایا، ابھی تک طبیعت ٹھیک نہیں ہے، ساری زندگی نفل، بہرحال نفل بیٹی پڑھتی رہیں۔ اور ڈپریشن کا وجہ کیا ہوتی ہے کہ آدمی پر اللہ پر ایمان کم ہو جاتا ہے۔ اگر ہمارا اللہ بھی یقین ہوگا جو لکھا ہے وہ ہوگا، پھر ڈپریشن کا کیا مطلب؟ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، جس کا اللہ پر ایمان ہوگا اللہ اس کے دل کو بھی ٹھیک کر دیں گے۔ یہ اسی لیے ہم متذبذب ہوتے ہیں، کبھی قبروں پہ، کبھی پیروں کے پاس، کبھی کعبے میں، کبھی عمرہ بھی کر لیا اور جا کے جناب قبروں پہ سجدہ بھی کر لیا، تو اس لیے پھر وہ نتیجہ نہ حاصل نہیں ہوتا۔ نمازی کے آگے نہ گزرا کریں، میرا بیٹا بول نہیں سکتا، اللہ اس کو شفا عطا فرمائے۔ چاروں امام کی خلافت کا دور، چاروں امام خلیفہ تو نہیں تھے، وہ تو فقہ کے امام تھے۔ کہتا ہے کہ میں نے ایسے بہت سارے لوگ دیکھے ہیں حج سے پہلے بھی شرک کرتے تھے، بعد میں بھی کرتے ہیں، اس کا معنی ہے کہ اللہ نے ان کا حج قبول ہی نہیں کیا۔ جب وہ اپنے اسی عقیدہ شرکیہ پہ قائم ہیں تو پھر لبیک پڑھنے کا کیا فائدہ؟ اس میں تو پہلا سبق یہی ہے کہ لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک، پھر لا شریک بھی پڑھتے رہے، بعد میں جا کے شرک بھی کرتے رہے۔ کہتے ہیں میں ہوٹل میں ڈرائیور ہوں، وہاں پر ہمیں کچرا پھینکنے کو دیتے ہیں، اس میں کچھ کارٹن نکل آتے ہیں جس کو ہم بیچ، وہ کوئی بات، جب انہیں پھینکنے کے لیے دے دی ہیں تو ان کے نزدیک بیکار ہے نا۔ مرد بلا وجہ عورت کو طلاق دے تو قیامت میں پکڑا جائے گا۔ اگر ہمیں ہمارا جوتا نہ ملے، لوگوں کے نہ اٹھائیں۔ یہ کوئی ضروری نہیں کہ حج پہلے کرو اور عمرہ بعد میں، جیسے اللہ نصیب کرے عمل کرو۔ دو بیٹے اور دو بیٹی، ایک بیٹا اور ایک بیٹی والدہ صاحبہ کی زندگی میں فوت ہو گئے، والدہ صاحبہ کے والدین اور خاوند بھی پہلے فوت ہو گئے ہیں، ایک بیٹا اور ایک بیٹی زندہ ہیں۔ والدہ صاحبہ کی وراثت تقسیم، یہ مقامی علماء سے میراث کا مسئلہ لکھوا کے اس پہ مطابق عمل کریں۔ لڑائی کے دوران ہمارے باپ کو مارا گیا، 5 بھائیوں میں سے کس نے مارا پتہ نہیں چلا، بہرحال آپ کسی کو نہیں مار سکتے، ان کا معاملہ حکومت کے سپرد کریں اور باقی اللہ کے سپرد کریں، اللہ بدلہ لیں گے۔ ایک لڑائی میں ایک شخص کے ہاتھ میں لاٹھی تھی، دوسرے کے ہاتھ میں کلاشنکوف تھا، تو کلاشنکوف والے نے ان کو گولی مار گیا، اس کو شہید کہہ سکتے ہیں اگر وہ بے گناہ ہے تو انشاءاللہ اللہ اس کو، ورنہ ہر آدمی شہید نہیں ہوتا، شہید وہ ہوتا ہے جو جہاد کرے اللہ کے راستے میں اور وہاں جہاد میں شہید ہو۔ یک طرفہ ہمارے ملک میں جو ڈگریاں خلو کی جاری ہوتی ہیں، شریعت میں اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ ہمارے باپ کو چاقو کے وار شہید کیا ہے، ہم نے اس کو 10 گولی مارا ہے، تو بالکل آپ بھی ظالم ہیں، وہ ظالم تھا آپ بھی ظالم ہیں۔ شادی ہو گئی، 13 سال اولاد ہے، میاں بیوی پہلے چیک اپ کریں، جس کے اندر نقص ہو علاج بھی کریں اور پھر سورۃ یوسف پڑھ کے دعا کیا کریں۔ اگر ہم زیارت کے لیے عرفات وغیرہ جائیں، واپسی بھی عمرہ ضروری نہیں ہے، طائف جائیں تو ضروری ہے۔ کچھ عورتوں نے میری بیوی سے کہا تمہاری نماز نہیں ہوتی، بہرحال حنفی مسلک کو پڑھتے رہو، یہاں ہر مسلک کے لوگ ہوتے ہیں، کسی کے باتوں میں آنے کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ یہاں تو شافعی بھی ہیں، حنبلی بھی ہیں، مالکی بھی ہیں۔ ہم انڈیا سے عمرے کے لیے آئے ہوئے ہیں، ہماری بیٹی ہے، اس کی دونوں آنکھوں پتہ نہیں کیا آنے کی وجہ سے 3 سال سے چلی گئی ہیں، بہرحال اللہ اس کو شفاء کاملہ عطا فرمائے، ہم دعا ہی کر سکتے ہیں۔ شادی کے لیے وظیفہ یہ ہے کہ 3 دفعہ سورۃ الرحمن روزانہ پڑھ کے اللہ سے دعا کرو۔ میرے ایک بزرگ عمرے کے لیے آئے، پورا عرصہ احرام نہیں اتارا،
واپسی پر احرام اتارا، ملک جاتے ہوئے تو غلطی ہے، جب آپ نے طواف کر لیا، صفا کر لیا، سر منڈا لیا، احرام ختم ہو گیا، ویسے چادریں باندھے رکھو تو باندھے رکھو، اور پھر یہ تو خام خواہ کا ریا ہے کہ لوگ سمجھیں بیچارہ ہر وقت عمرے کر رہا، حالانکہ وہ تو کر ہی نہیں رہا۔ پہلے عمرے میں ہم نے استرے سے حلق کرایا، دوسرے عمرے میں مشین سے، جب بال ہی نہیں ہوں گے تو مشین کس پہ پھیرو گے؟ جب استرا پھیرا ہے دوبارہ بھی استرا پھیرو گے۔ ایک آدمی نے گھر والی کو 3 طلاق دے دی اور سلو نہیں ہو سکتی، اس کے لیے وہ ہمیشہ کے لیے حرام ہے، حتیٰ تنکح زوجا غیرہ، جب تک کسی اور سے شادی نہ کرے۔ میری اولاد نہیں ہے، اللہ سب کو اولاد عطا فرمائے، لیکن میرا بھائی آج کل میڈیکل سائنس بڑی ترقی کر چکی ہے، پہلے میاں بیوی جا کے کسی اچھے سینٹر میں چیک اپ کرائیں کہ نقص خاوند میں ہے یا بیوی میں ہے، پھر جس میں نقص ہو اس کا علاج بھی کریں اور دعا بھی کریں۔ کسی عورت نے نیت کر دی احرام کی، اب ایام ہے تو جب تک ایام ہے بیٹھی رہے، مدینہ بھی نہ جائے، عمرہ کر کے پھر جائے۔ تصوف کا حاصل یہ ہے کہ انسان کی ہر عمل میں نیت خالص ہو، اور جب عبادت کرے تو گویا وہ خدا کو دیکھ رہا ہے، ورنہ اللہ تو اس کو دیکھ رہا ہے۔ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ، یہی ہے تصوف، ابتدا جس کی نیت ہے اور انتہا جس کی اخلاص سے عبادت ہے۔ حرم شریف میں لوگ فوٹو بناتے ہیں، بلا وجہ ناجائز ہے۔ 6 سال لڑکی کی شادی ہوئی، 1 سال بعد لڑکا باہر تھا، اس نے ٹیلی فون پہ 2 بار طلاق دے دی، لڑکی نے ٹیلی فون بند کر دیا، بعد میں بچی بھی ہوئی، جب طلاق ہو گئی تو پھر بچی ہونے کا کیا مطلب؟ پھر دوبارہ نکاح کرو، جب تک دوبارہ نکاح نہ کرے اس پر حلال نہیں ہو سکتی۔ لڑکی اگر ٹیلی فون بند کر دے اس کا معنی یہ تھوڑا ہے کہ طلاق بند ہو گئی، وہ تو اس نے طلاق دے دی، سنو نہ سنو۔ عدالت سے خلو کا بہرحال میں 2 بار طلاق دی تھی، تیسری بار میں نے نہیں دی تھی، بہرحال 2 دفعہ طلاق ہے تو اس کا نکاح کرو دوبارہ۔ میں نے 4 سال کے بچے کو ذوالحلیفہ سے احرام باندھا، ہوٹل میں کھانا کھاتے ہوئے ایک کپڑا پر پاؤں رکھا، کیڑے پر مر گئے، کوئی حرج نہیں، جتنے کیڑے ہیں مکے میں حرم میں سب مار ڈالو۔ میری پھوپھی ان کا بیٹا بیمار، اللہ سب بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ میری بیٹی مرگی کی مریض ہے، اللہ ان کو بھی شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ میرا بھائی اب آپ تو ایک ایسے مقام پہ ہیں جہاں اللہ کا گھر بھی ہے، طواف بھی ہے، عبادت بھی ہے، پھر مائے زمزم بھی ہے جو ہر بیماری کا علاج ہے، پھر بھی تم اگر وظیفے پوچھتے رہو تو بڑی عجیب سی بات۔ جب مائے زمزم موجود ہے، شرط یہ ہے کہ اخلاص نیت کے ساتھ اور یقین کامل کے ساتھ ہر نماز کے بعد زمزم پئیں، اپنے بچوں کو پلائیں۔